یوم عاشور پر شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام۔ ملک کے مختلف شہروں میں عاشورہ کے جلوسوں میں عزاداری اور سینہ کوبی، مجالس میں حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کا ذکر۔ راولپنڈی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں مرکزی جلوس، مقررہ راستوں پر گامزن۔ اسلام آباد میں 10 محرم الحرام کا روایتی جلوس F11-3 سے برآمد۔ کراچی میں بھی مرکزی جلوس نشرت پارک سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ پشاور اور کوئٹہ میں موبائل فون سروس معطل۔ کراچی میں جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس جزوی طور پر بند، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں عاشورہ کے جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ روہڑی میں 500 سال قدیم ذریح نوڈال کے جلوس اپنا تیسرا اور آخری مرحلہ طے کر رہا ہے۔ کربلا میدان سے شروع ہونے والا جلوس شہداء قبرستان نیو یارک کے قریب پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، مٹیاری، جیکب آباد میں بھی ماتمی جلوس۔ پنجاب میں ملتان، فیصل آباد، جنگ، جہلم، راجن پور، حافظ آباد اور سرگودھا میں جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ آٹک میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی علم و ذوالجناح کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ گلگت اور میر پور آزاد کشمیر میں مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ یوم عاشور پر اپنے پیغام میں صدر زرداری نے کہا کہ امام حسین کا پیغام ظلم و جبر کے سامنے نہ جھکنے اور حق کی خاطر ہر قربانی دینے کا ہے۔ ہمیں بطور قوم حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر ہم کربلا کی روشنی میں اپنا راستہ طے کریں تو پاکستان فلاحی اور خوددار ریاست بن سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معرکہ کربلا کا پیغام ہے کہ اعلیٰ اسلامی اقدار اور اصولوں کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا قوم کو امام حسین کی عظیم قربانی کے فکر و فلسفے سے رہنمائی حاصل کرنے کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور نے کہا کہ کربلا کا واقعہ ہمیں ایثار، قربانی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ امام حسین اور رفقا کی قربانی ظلم کے خلاف جد و جہد کی روشن مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں یوم عاشور کے جلوس کا فضائی معائنہ۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے جلوس کے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ موجود تھے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ نے یوم عاشور کے مرکزی جلوس کا دورہ کیا۔ کہا محرم کے دوران امن و امان اور شہریوں کی سہولت ترجیح ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے راولپنڈی کے مرکزی جلوس میں سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا گزشتہ حکومت کے بعد حالات کافی زیادہ مشکل ہو چکے تھے، اب حالات بہت بہتر ہیں، پورے پنجاب میں پرامن صورتحال ہے۔ یوم عاشور پر مختلف شہروں میں عزاداروں کے لیے کہیں ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں تو کہیں حلیم اور بریانی کا لنگر۔ حیدرآباد میں چکن اور مٹن کے قیمے بھرے پراٹھوں اور رول کا لنگر۔ گجرانوالے میں حلیم اور بریانی کے ساتھ زردہ بھی تیار کیا گیا۔ رحیم یار خان میں جلوس کے شرکاء اور عزاداروں کے لیے حلیم، بریانی اور ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں۔ بہاول نگر میں گوشت اور دال کی 100 سے زائد دیگیں اور اسپیشل منڈا روٹی کا لنگر کیا گیا۔ یوم عاشور پر عراق کے شہر کربلا میں حضرت امام حسین کے روزے پر بڑا اجتماع، بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی شرکت، ماتم اور عزاداری۔ ایران کے مختلف شہروں میں مجلس اعزا، مشہد، قم اور شیراز میں روزوں پر زائرین کی بڑی تعداد موجود۔ بھارت، افغانستان، آذربائیجان، ترکی، کویت، لبنان اور دیگر ممالک میں بھی محرم کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی 5 منزلہ عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام تقریباً مکمل۔ آج 15 سالہ زید کی لاش نکالی گئی۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ زید کے والد اور بھائی بھی اسی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ زید کے چچا اپنے بھائی اور بھتیجوں کو کھونے پر شدت غم سے نڈھال۔ حکومت پر عمارت خالی کرنے کے لیے کوئی نوٹس نہ دینے کا الزام۔ امداد کی بھی اپیل۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 16 مرد، 10 خواتین اور ایک 1.5 سالہ بچی جاں بحق ہوئی۔ حادثے کے 11 زخمی اسپتال لائے گئے جس کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا عمارت گرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار، ذمہ داروں کو سزا دینے کی یقین دہانی۔ کہا کل حادثے کا شکار عمارت پر کمیٹی رپورٹس کا جائزہ لیں گے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 9 मुहर्रम की तरह यौम आशूर पर भी अमन व अमान के लिए तमाम फोर्सेस और इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। यौम आशूर पर मौसर इक़दाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वारियत पर क्रैकडाउन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुहर्रम में हिफाजती इंतजामात पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। वज़ारत दाखिला के मुताबिक यौम आशूर पर पूरे मुल्क में 4000 से ज़ायद जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5480 मजालिस होंगी। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान के हमराह क्वेटा में पुलिस ऑफिस का दौरा। यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम मॉनिटरिंग रूम का मुआयना किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जुलूस के रास्तों, हसास मकामात और दाखिली रास्तों की मौसर निगरानी की हिदायत की। कहा अमन अमान के क़याम के लिए हुकूमत, फोर्सेज और अवाम यकजा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि मुहर्रम के दौरान पंजाब की पूरी इंतजामिया मुतहरिक है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए साइबर पेट्रोलिंग फोर्स काम कर रही है। 638 वेबसाइट्स पर नज़र रखी जा रही है। हमें एक दूसरे के मसले का एहतराम करना है। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता साल की निस्बत हालात बेहतर हैं। नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम का यौम आशूर पर शहदाए करबला को खिराज अकीदत। कहा यौम आशूर पर अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। इमाम आली मुकाम ने ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। तमाम मकातब फ़िक्र के दरमियान रवादारी, अमन भाईचारे का फ़रोग़ ही इस दिन का असल पैगाम है। NGMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। NGMA के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP में नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और नालों में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान है। जनूबी बलूचिस्तान की खेरते रेंज से निकलने वाले नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें, बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, 15 बच्चों समेत 52 अफराद हलाक, 27 लड़कियां ताहाल लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा है। मकानात, गाड़ियां डूब गईं, दरख्त गिरने से रास्ते बंद। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टरों के जरिए 850 अफराद को निकाला गया है। गवर्नर ने सदर ट्रंप से वफाकी इमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। लाहौर शाह आलम चौक में प्लाजा में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। एक शहरी और एक अहलकार झुलस कर जख्मी। पुलिस के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। और साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में आइना नोएल ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। आइना ने अंडर 12 क्लास में गोल्ड मेडल जीता।